بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ ناظرین، آج مجھے شفیق الرحمان صاحب کی کال آئی اور انہوں نے جو گزشتہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس کے بارے میں مجھے کہا کہ بھئی جو کلیم الرحمان صاحب کے الفاظ تھے وہ ذرا سخت قسم کے تھے، تو آپ نے اس کو دیکھا نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار ویڈیو تو میں نے کل شوٹ ہونے کے بعد جو ہے ایڈیٹر کو دے دی تھی اور اسی نے اس کے اوپر دیکھا۔ تو شفیق الرحمان صاحب سے کافی ڈیٹیل میں میری بات ہوئی، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ان سے میری بات چلتی رہی۔ وہ اپنی اسی سینیٹی لسٹ کے اوپر جو ہے بزد تھے، لیکن میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ سینیٹی لسٹ جو ہے یہ ٹائم گینے کی ٹیکٹ ہے، کورٹ کچہری اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ناظرین، میں سب سے پہلے اس میسج کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے یہ سارا ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور میرے خلاف بہت غلط قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے، اور الزام تراشیاں تو ان لوگوں کا پرانا وتیرہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو واجد نسیم صاحب کا ایک میسیج تھا کہ کیونکہ وہ ڈائریکٹ جو اٹیک تھا وہ میرے پہ تھا، انہوں نے مجھے ہی گناہ گار جو ہے وہ ٹھہرایا، کیونکہ جب جج خود ہوں اور وکیل بھی خود ہوں تو اس کے بعد آپ کو کسی گنجائش کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے تو آج وہ گروپ جو ہیں وہ دیکھے اور اس میں جو صورتحال تھی وہ اس کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا کہ اس کے اندر جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میرے نہیں تھے، وہ کلیم صاحب کے تھے، اور کلیم صاحب نے بھی اپنے غم و غصے کا جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا اس طرح ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جھولیاں اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں کہ ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، یہ خود تباہ و برباد ہو جائیں۔ جنہوں نے فیڈرل امپلائیز کے ساتھ جو متاثرین کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، ان کے گھروں کے اندر ایسی تباہی و بربادی پھر جائے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ بھی سلامت نہ رہے اور ان کے گھروں میں کیڑے پڑ جائیں، یہاں تک لوگ بدوائیں دیتے ہیں۔ لیکن واجد نسائی صاحب نے اس صرف ایک پروپیگنڈا کیا، کیونکہ یہ بہت شاطر شخص ہے جس نے صرف اس ایک پوائنٹ کو لے کے میرے پہ اٹیک اس لیے کیا کہ میں اس وقت ان کے کرپشن کے تمام معاملات کو جانتا ہوں، یہ کس طرح بندر بانٹ کرتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، یہ کس طرح پیسوں کی ادھر ادھر ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں میرے پاس کافی سارے ثبوت ہیں۔ واجد نسیم صاحب کو جو اس میسج کے اندر انہوں نے میری فیملی کے بارے میں لکھا یا 4 FIR کے بارے میں لکھا، وہ 2004 کا مسئلہ ہے، لیکن یہ پچھلے 5 سالوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس شخص کا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈا جائے جس کے اوپر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے میرے ساتھ یہی حرکت کی، گروپوں میں شیئر کیا، اور واجد نسیم صاحب نے مجھے میسج کیا کہ یہ آپ کے خلاف جو ہے نا یہ ثبوت ہیں اور ہم گروپوں میں لگا دیں گے اور آپ خاموش ہو جائیں۔ ناظرین، اب اس خاموشی کی جو ہے وجہ جو یہی ہے کہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے اور ہم اداروں میں بھی نہیں جاتے رہے، لیکن ابھی جو انہوں نے سارا کام جو ہے وہ میرے پہ ہی ڈال دیا ہے، یا جو الزام ہے وہ میرے پہ ڈال دیا، حالانکہ میں نے اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے تھے۔ لیکن اصل میں غم و غصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک متاثرہ شخص جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور یہ بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گروپوں کے اندر ایک متاثرہ شخص جب اس کی ویڈیو لگتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ الٹا ہی کام ہوا، وہ اس کو بھی غلط کہا گیا، اور کیونکہ سوالات میرے تھے اور جو پروگرام تھا وہ میں کر رہا تھا، تو اس لیے وہ تمام جو ہے وہ غم و غصے کا جو تھا وہ ایک طوفان میرے پہ ڈال دیا گیا۔ مجھے ان لوگوں سے بھی شرمندگی ہے کہ خود تو آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتے، لیکن اگر کوئی شخص نکلتا ہے تو کم از کم اس کا ساتھ تو دیں کہ وہ حق کے لیے اپنے حق کے لیے لڑ پڑا ہے۔ جب وہ اپنے حق کے لیے لڑ پڑا ہے، آپ میں سے تو کسی میں یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں، آپ ایک لالی پاپ لیتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں۔ واجد نسیم صاحب کے بارے میں لوگوں نے یہی کہتے تھے کہ 4 بندے جو ہیں تو چاروں کو ایسی گولی دیتا ہے کہ سب باہر نکل گئی، سمجھتے ہیں کہ بس اب پلاٹ جو ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو میری شخصیت پہ انہوں نے بار بار اٹیک کیا اور میرے بارے میں بہت غلط جملے لکھے گئے۔ ناظرین، کیونکہ میرے پہ اب یہ اٹیک اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے ان کے آفس میں 3 اپلیکیشنیں ریسیو کروائی ہیں کہ قرآن ٹاؤن کا جو انڈر پاس بنا ہے اس کے اوپر 9 کروڑ روپے لگ گئے۔ یہ 9 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ نہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، نہ یہ کسی ٹینڈر کے ذریعے یہ کانٹریکٹ دیا گیا، نہ یہ پیپرا رول کو فالو کیا گیا۔ اس کی پیمنٹ 9 کروڑ ہوئی تو کیسے ہوئی؟ دوسرا میرا ان سے سوال تھا اور ریٹرن اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ جو ایفیلیشن آپ درجنوں کے حساب سے کر رہے ہیں، اس ایفیلیشن کی بیس کے اوپر ابھی تک کتنے پلاٹ کریٹ ہوئے، سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوا اور ممبران کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، میری تیسری اپلیکیشن تھی کہ جو اب تک جو کام کیے گئے ہیں کرنگ ٹاؤن کے اندر، جناح گارڈن کے اندر، جو بھی اس کی ڈیولپمنٹ کے کام کیے گئے وہ پیسہ کہاں سے آیا اور کن کن کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیا گیا، کس طرح یہ جو ہے وہ کام ہوئے اور اس کی پیمنٹ کا شیڈیول کیا تھا۔ جو ہٹ تھی وہ اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کسی طرح کچھ بات کرے،
چلیں کلمہ الرحمان صاحب کا جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے اس کا سبب بنی. اب وہ انہوں نے اپنا غصہ جو تھا وہ ممبران کے ذریعے مجھ پہ اتارا, کیونکہ ہمارے ممبران کمزور ہیں, ہمارے ممبران اپنے حق کے لیے سامنے نہیں آتے. جو شخص آتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو ڈسارڈ کرتے ہیں. خواجہ نسیم سائی کی یہ بھی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی شخص بولے ان کو دبا لیا جائے. کسی کو کسی طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے, کسی کو کسی طریقے سے کیا جاتا ہے, اور یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. اداروں میں جو ہے وہ دھڑا دھڑ آپ کے ایسٹس بیچ کے پیسے دیے جا رہے ہیں, اداروں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں, کورٹس کے اندر چیزوں کو الجھا دیا جاتا ہے. تو ابھی جو اصل ان کا مین ٹارگیٹ تھا اس میں وہ بالکل کامیاب ہوئے ہیں کہ کوئی بھی متاثرہ شخص جو ہے وہ کسی کچہری میں کورٹ میں نہ جائے, اور نہ ہی وہ اپنا جو ہے درد بیان کرنے کے لیے کسی فورم کا پر آئے, کیونکہ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے. اب آپ کا اس پروپیگنڈے کے بارے میں جو ہے نا, جو مجھے انالیسز ہوا, جو مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ بھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کورٹ میں جائیں, رجسٹرار کے پاس درخواست دیں, تو اگر یہ صورتحال ہے کہ ان کی عزتوں کو اچھالا جائے گا اور آپ کی عزتوں کو بھی اچھالا جائے گا, اگر آپ کے پاس آئیں گے, ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں بھی ایکسپلائٹ کیا جائے گا. ناظرین, جو میری سمجھ میں یہ بات آئی اور لوگوں کے بہت ساری جو فونز آئے, تو اس کے اوپر جو حتمی رائے تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ ایک شخص جو ہے, متاثرہ شخص جو ہے, کسی کورٹ کچہری میں جا کے اس نے اپنا مدعا بیان کیا, اور وہ انشاءاللہ ڈسیزن بھی لے لے گا اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا, تو وہ اپنا جو حق حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا. تو خواجہ نسیم سائی کا جو یہ میسج تھا, یا جو پروپیگنڈا گروپ میں کیا گیا, وہ اسی لیے کیا گیا کہ جو شخص بھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے حق کے لیے کہیں دوڑ دھوپ کرے گا, اس کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگائے جائیں گے. کبھی اس کو جو ہے سینیٹری لسٹ کا کہا جائے گا کہ یہ سینیٹری لسٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے, کبھی اس کے اوپر ہوگا یہ بلیک میلر ہے, اس کو بلیک میل کر کے ہم سے پلاٹ لینا چاہ رہا ہے. ناظرین, یہ سارا پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو متاثرہ لوگ ہیں, جو رہائشی ہیں, ان کے منہ کو بند کر دیا جائے اور ان کو یہ سبق سکھایا جائے کہ اگر ایک شخص جو ہے جس نے میڈیا کا سہارا لیا, اس کے اوپر ہم نے اتنی الزام تراشیاں کی ہیں, اس کی بات کو ہم نے اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے, تو تم کس کھیت کی مولی ہو. ناظرین, یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, اور اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ کیا کسی شخص نے اپنے حق کے لیے کسی کورٹ میں, کسی کچہری میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. کیونکہ یہ لوگ اس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے آفس میں جائیں تو یہ لوگ آپ پہ حملہ کر دیں گے, یا آپ کو کہیں ڈنڈے ماریں گے, یا آپ کے اوپر کوئی کیس کر دیں گے, یا کوئی اور حربہ استعمال کریں گے. ناظرین اور ممبران, میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے باہر آئیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ آپ نے بھی بہت سفر کر لیا, آپ کی فیملی نے بھی بہت سفر کر لیا. اب ان کی باری ہے, ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے. یہ جو پروپیگنڈا کر کے متاثرین اور ممبران کو بلیک میل کرتے ہیں, اب اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے. میں پی ڈی اے کے جو لوگ ہیں, جو بہت ساری باتیں ہمارے سے شیئر کرتے ہیں, اور جو ممبران ہیں, جو رہائشی ہے, یا ڈیلر برادری ہے جو ہم سے باتیں شیئر کرتی ہے, تھوڑا حوصلہ کریں, اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو سائڈ پہ رکھیں اور ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں, اور لوگوں کے سامنے وہ حقائق رکھیں جو لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اور مزید جو ہے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.